الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا رحمت للعاشقین مراد المشتاقین محب الفقراء والغرباء والمساکین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. میرے بہت ہی محترم ناظرین اکرام، سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آج ایک بہت ہی عظیم دن، خصوصاً اہل پاکستان کے لیے یوم آزادی کا دن. اللہ رب العزت ہمیں ایسے بے شمار دن دیکھنا نصیب کرے اور ہمارے ملک پاکستان کو ہر مشکل وقت سے دور رکھے، بروں کی نظروں سے دور رکھے اور تمام پاکستانیوں کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج الحمدللہ 73واں یوم آزادی منایا جا رہا ہے، لیکن اس سلسلے میں کچھ احتیاط کرنا بہت ہی ضروری ہے. آپ جشن آزادی منائیں، ایک مہذب اور اچھے طریقے سے منائیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ آپ ایک حدود کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ اپنے خصوصی دن مناتے ہیں. خصوصاً یہ ہمارا یوم آزادی کا دن. اب دیکھیں، ہم لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہمیں آزادی کس طرح ملی. ہمارے اکابرین انہوں نے اپنی جانیں دے کر یہ آزادی حاصل کی. ہماری ماں بہنوں نے شہید ہو کر، ہمارے بیٹوں نے، ہمارے بوڑھے والدین نے، بزرگوں نے شہادت دے کر یہ ملک حاصل کیا. اور یہ ملک کس کے نام پر حاصل کیا یہ آپ کو سب معلوم ہے. یہ ملک حاصل کیا گیا لا الہ الا اللہ اور ہمارے رہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر یہ ملک حاصل کیا گیا. لیکن ہمارا رویہ، ہمارا یوم آزادی منانے کا ڈھنگ بالکل ہی اس کے اپوزٹ ہے. یوم آزادی کا دن منانے کا طریقہ، اسلامی دائرے میں رہ کر منانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس مقدس دن کی آزادی جو ملی آپ کو، اس کے لیے آپ شکرانے کے نوافل ادا کریں. آپ اس آزادی کے لیے نفلی روزے رکھیں کہ اے اللہ تو نے ہمیں اس آزادی سے محترم فرمایا. اور دیکھیں، کئی لوگ اس وقت
آزادی کے لیے جنگیں لڑ رہے ہیں، اپنی جد و جہد کر رہے ہیں، وہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ آزادی کی نعمت دی، اور جس طرح دی وہ ہم سب کو معلوم ہے، ہسٹری میں ہر چیز معلوم ہے، کچھ چھپی ہوئی ڈھکی بات نہیں. لیکن ہمارے اس کو منانے کا طریقہ جو ہے نا وہ ایک نرالا ہے، جو ہمیں اسلام اس کی ترغیب بالکل نہیں دیتا. یہ جنگیں آزادی جب لڑی گئی، اس کے لیے جب ہمیں آزاد کیا گیا، اس کے لیے عزت و آبروں کو لوٹا گیا، ان پہ ظلم کیا گیا، ہمارے بیٹوں کو، ہمارے بھائیوں کو شہید کیا گیا، ان کی آبروؤں کو رسوا کیا گیا. ہماری کئی ماں بہنوں نے اپنی جان عزت بچانے کے لیے کنوؤں میں چھلانگیں ماری، دریاؤں میں چھلانگیں ماری، لیکن اپنی عزت کو محفوظ رکھا. لیکن آج غور سے سوچئے، دیکھیے، اپنی آنکھوں سے دیکھیے، کیا ایسی آزادی تھی؟ جو ہم نے آزادی حاصل کی اس کی خوشی ہم اس طریقے سے مناتے ہیں؟ سب سے پہلے میرا نہیں خیال کہ میں نے ابھی تک سنا ہو آج کے اجتماعات جو ہمارے لیڈران نے جو دیے، بیانات جو دیے، اس میں کہیں بھی کسی کلمے کا ذکر کیا ہو کہ کس نام سے یہ ملک پاکستان حاصل کیا گیا. شرمندگی ہوتی ہے ہمیں. ہم ایک اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں، اس اسلامی ملک میں جہاں عزت آبرو کی حفاظت کا ذمہ کس کے ذمہ؟ ان تمام اقتدار والوں کے ذمہ. لیکن کون کر رہا ہے اس کی حفاظت؟ کوئی نہیں کر رہا. اور پھر ہم لوگوں کے منانے کا طریقہ ایک جاہلانہ طریقہ. موٹر سائیکلوں سے وہ سیلنسر نکال کے وہ بھدی سی آواز لے کے موٹر سائیکلوں کو سڑکوں پہ چلانا اور نعرے بازی کرنا، گانے لگانا، یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ یہ ایک سلجھی ہوئی قوم کا طریقہ تو نہیں. اس چیز سے انسانوں کو، ہم سب کو دکھ ہوتا ہے کہ ہمارا یہ شیوا ہے. کیا اس طرح ہمیں آزادی بنانی چاہیے؟ ہماری بچیوں کو دیکھیں، جن کے سروں پہ چادریں ہونی چاہیے، جن کے سر ڈھکے ہونے چاہیے، آج وہ دیکھیں کس طرح کا لباس پہن کر سڑکوں پر آ رہی ہوئی ہیں. اور یہ آزادی کہا جا رہی ہے، یہ آزادی منائی جا رہی ہے. استغفر اللہ من ذالک. کیسی آزادی منائی تھی؟ ان لوگوں کو دیکھیے جنہوں نے آزادی حاصل کی جانیں دے کر. ان کے لیے فاتح خوانی کیجیے، ان کے لیے عبادت کیجیے. لیکن کاش کہ ہمیں ہدایت مل جائے. برکیف یہ آزادی کا منانے کا طریقہ نہیں. آزادی کا منانے کا طریقہ اسلام کے دائرے میں رہ کر آپ آزادی کی خوشیاں منائیے. اپنے بچوں کو بتائیے کہ ہم نے آزادی کس طرح حاصل کی، کس طرح ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بھائیوں نے، ہمارے بیٹوں نے جانیں دیں. کئی لوگ تو آتے ہوئے شہید ہوئے، پورا کنبہ وہاں سے نکلا. لیکن پاکستان، ملک پاکستان پہنچتے پہنچتے اگر وہ 10 چلے تھے تو وہ 4 رہ گئے، اگر وہ 8 چلے تھے تو 2 رہ گئے، اور بعض تو پورے کا پورا کنبہ ہی شہید ہو گیا، پورا خاندان ہی ختم ہو گیا. اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے اور ہم سب کو
ہدایت کی طرف عطا فرمائے. ہمیں اس سلسلے میں احتیاط کی بہت ضرورت ہے. یہ چراغاں ٹھیک ہے، وہ اچھی بات ہے، دائرے میں رہ کر. یہ آتش بازی کرنا یہ کہاں کا شیوا ہے؟ یہ نان مسلم کا شیوا ہے. کس نے آتش بازی کی؟ ہمارے صحابہ اکرام نے. اب کس کی یاد زندہ کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے مذہب میں اجازت نہیں دیتا. فضول خرچی. اسی کو سیو کر کے ملک و قوم کی خدمت کریں. وہ لوگ جو کھانے کو محتاج ہیں ان کو دیں، جن کو رہنے کے لیے گھر نہیں ہے ان کو دیں، ان کی ہیلپ کریں. بارکیف ہماری بچیوں کو دیکھیں، سروں پہ چادر نہیں ہے، ننگے سر راتوں کو آدھی رات کو باہر یہ جشن آزادی منائی جا رہی ہے. استغفر اللہ. یہ ایسے جنگ آزادی کے جشن نہیں منائے جاتے. آزادی کے جن دن منانے ہیں تو آپ ہسٹری اٹھائیے، ہسٹری کو پڑھیے کہ اسلام کیسے خوشی مناتا ہے، خوشی کی ترغیب کیسے دیتا ہے، اپنے تہوار کیسے منانے چاہیے. چاہے وہ عید ہو، چاہے وہ رمضان کی عبادت ہو، آمد ہو، کسی بھی طرح کی خوشی کا موقع ہو، اس کا ایک دائرہ ہے. اس دائرے میں رہ کر آپ اپنی خوشی منائیے. قومی پرچم کو جو شہداء کی شان ہے، ان کی عظمت ہے، آج دیکھیے آپ سڑکوں پہ، گلیوں میں ہلالی پرچم کاغذوں کی صورت میں بکھرا پڑا ہے، نالیوں میں جا رہا ہے، اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے. کون کر رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں. کوئی باہر سے لوگ نہیں آگے کر رہے. اسی لیے اگر آپ نے جھنڈیاں لگانی ہے، کوئی احتیاط کے حدود کے دائرے میں رہی تو اس کو پھر سنبھالیں، اس کو لٹائیں مت، اس کی بے حرمتی مت کیجیے گا. کیونکہ اسلام وہ پرچم جو ہے پاکستان کا حلالی پرچم، وہ ہماری پہچان ہے. ہم اسی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. اگر ہم خود ہی اس کی تذلیل کر رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ کس کو شکل دکھائیں گے ہم؟ اللہ رب العزت ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک دفعہ پھر آپ سب کو جشن آزادی مبارک. اللہ رب العزت ہمیں ایسے دن اچھے طریقے سے منانے کی، اسلامی دائرے میں رہ کر منانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.